اخبار مجھے دیا، اس پہ جامعۃ الرشید کا تخصص فی القراءات و تجوید کا اشتہار لگا تھا. شادی میری ہو چکی تھی تو رمضان میں ہی ایک بچی کا انتقال بھی ہوا تھا. خیر اللہ نے، والد صاحب نے بہت جذبہ دلایا. یار میری بڑی خواہش ہے زندگی کی، آپ جاؤ اور یہ کورس کر کے آؤ، مجاہدہ کر لو، اللہ بہت برکت دے گا. یقیناً آج جو میں یہاں پہ کھڑا ہوں، یہ وہی برکات و انوارات ہیں کہ آپ تمام حضرات کے ساتھ اللہ نے تعلق بنا دیا. اور ایاز بھائی، آپ سب کا میں بے حد مشکور ہوں کہ مجھ جیسے فنکار آدمی کی دعوت پر آپ حضرات تشریف لائے. تو میں حضرت استاد صاحب حضرت مفتی محمد صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آپ کے روزانہ خوش نصیب میں فرمائیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، میں نے کھڑے ہو کر بیان کرنے کو اس لیے ترجیح دی ہے کہ سفر کی وجہ سے کئی دنوں سے جو جاری ہے، نیند پوری ہو نہیں رہی اور کرسی پر بیٹھ کر نیند آ رہی ہے. دوسرا، میں نے کھڑے ہونے کو ترجیح اس لیے دی کہ سفر کی وجہ سے کپڑے کافی میلے ہو چکے ہیں، تو یہ ڈائس آگے رکھا ہوا ہے، اس نے میرے میل کچیل کو چھپا رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کا جو میل میرے دل پر چڑھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی پردے میں رکھیں اور کچھ مفید باتیں کہلوا دیں، اور جس میں امت مسلمہ کی خیر ہے میری زبان سے وہی کلمات ادا ہوں، اور جس میں کسی قسم کا شر ہے اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے. دل تو چاہ رہا تھا کہ میں پنجاب کے مقررین کی طرح نقل کرنے کی کوشش کروں اور بڑے جوش و خروش سے خطبہ پڑھوں اور پھر ایک بڑی جوشیلی تقریر کروں تاکہ آپ اس سے محظوظ ہوں پنجاب کے مزاج کی طرح. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں اور محظوظ ہوتے ہی رہتے ہیں. تو میں کچھ چند ایک باتیں آپ سے کروں گا، وہ کوشش کروں گا کہ میرا لہجہ دھیما رہے تاکہ آپ ان پر غور کر سکیں. مدارس دینیہ اس امت پر اس زمانے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی نعمت اور رحمت ہے. اور اگر کوئی کسی جھگی میں کسی چھپر کے نیچے بیٹھ کر نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہے تو وہ بھی ہمارے سروں کا تاج ہے. یہی مدارس دینیہ ہیں جن کی برکت سے ہمارے معاشرے میں دینی شعائر باقی ہیں، دینی احکام زندہ ہیں، اور الحمدللہ کہ ہمارے اس خطے، اس کو تھوڑا سا آگے کیا جا سکتا ہے، ہمارے اس خطے میں جتنی داڑھی ہے، جتنا پردہ ہے، پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. یہ ہمارے اکابر کا اخلاص، ان کا تقوی، ان کی محنت، ان کا مجاہدہ، جس کی برکات پوری دنیا تک گئی ہیں. اور آج آپ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں تو دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ یا ان کی ہزاروں شاخوں میں سے کسی شاخ کے فیض یافتہ علماء کرام دین کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں. یہ دینی مدارس اگر نہ رہیں تو یہ سب کچھ نہ رہے، اور یہ صرف
میں نہیں کہہ رہا کہ میرا تو جینا مرنا مدرسے کے ساتھ ہے، علماء طلباء کے ساتھ ہے، مجھے تو یہ بات کہنا ہی ہے، لیکن کسی وقت میں یہ ایک جدید تعلیم یافتہ فلاسفر اور ڈاکٹر نے بات کہی تھی، علامہ اقبال مرحوم نے، کہ ان دینی مدارس اور مکاتب کو اپنے حال پر چھوڑ دو اور انہیں اپنے انداز سے جو کام وہ کر رہے ہیں کرنے دو، اس لیے کہ اگر یہ مدارس نہ رہے تو معلوم ہے کہ کیا ہوگا، وہ ہوگا جو میں غرناطہ میں اور اندلس میں دیکھ کر آیا، جہاں 800 سال مسلمانوں کی زبردست حکومت رہی، لیکن آج مسلمان ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، اسلام کے سارے آثار اور نشانات مٹ چکے ہیں۔ اس خطے میں اگر وہ دین کے آثار اور نشانات موجود ہیں، شعائر احکام زندہ ہیں، تو وہ ان مدارس دینیہ کی برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان مدارس سے ہر میدان کے لیے ایسے رجال کار تیار فرمائے کہ جنہوں نے اپنے اپنے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ آپ تدریس اور تعلیم کو دیکھیں تو اس میں بڑے بڑے جبال علم ہیں، جن کے مقابلے میں دنیا کے کسی نظام تعلیم سے فارغ ہونے والے سامنا نہیں کر سکتے، اور تصنیف و تالیف کے میدان میں دیکھیں تو اس میں بھی ہمارا میدان ایسے تالیف و تصنیف کے شاہسواروں سے پر نظر آتا ہے۔ آپ جہاد کے میدان کو لیں تو انہی دینی مدارس سے فیض یافتہ لوگوں نے ہر جہاد میں بھرپور حصہ لیا ہے اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ پاکستان کی تحریک میں جو ان کا کردار ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ سیاست کے میدان کی طرف گئے تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے ایسے قائد کو اللہ تعالیٰ نے ساری امت کے سامنے ان کی صلاحیتوں کا اور ان کی سیاست فہمی کا اور ان کی سیاسی مہارت کا اعتراف کیا۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ہمارے اکابر جو اس میدان کی طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے اپنی حکمت، اپنے تدبر اور اپنے حسن اخلاق اور اپنے اس راسخ علم کی بنا پر وہ کارنامے انجام دیے کہ الحمدللہ 1973 کا جو اسلامی آئین ہے اس میں ان حضرات کا بھرپور کردار ہے، اور اگر یہ ہمارے اکابر نہ ہوتے تو شاید وہ 22 نکات بھی نہ ہوتے، اور شاید 1973 کے اس آئین میں اسلامی شکیں بھی نہ ہوتی، اور شاید علماء کرام نہ ہوتے، ہمارے اکابر نہ ہوتے، تو 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت بھی قرار نہ دیا جاتا، جو پوری دنیا میں سب سے پہلے ہماری اس مملکت میں ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا اور غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ اگر بیان کرنے لگیں دینی مدارس کا فیض اور ہمارے اکابر کے کارنامے تو اس میں بہت طویل وقت گزر سکتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی دینی مدارس کا ہمارے معاشرے میں بہت بڑا کردار ہے۔ آج اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے مدرسہ ہے، کوئی اگر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کے پیچھے مدرسہ ہے، کوئی اگر اللہ کے سامنے رات کو قیام اللیل کر رہا ہے تو اس کے پیچھے مدرسہ ہے، کسی کے اگر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھتے ہیں اور وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر امت کے لیے مانگ رہا ہے تو اس کے پیچھے مدرسہ ہے، اگر کوئی حسن اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے مدرسے کا ہاتھ ہے، آج اگر کوئی کاروبار شریعت کے مطابق کر رہا ہے تو اس کے پیچھے علماء اور مدارس کا کردار ہے۔ یہ امت علماء کرام کے احسان تلے دبی ہوئی ہے، لیکن ہمارا سفر محدود دائروں میں نہیں لینا چاہیے۔
جیسے ہمارے اکابر نے زمانے کے حالات کو دیکھ کر، ان کے تقاضوں کو سمجھ کر بہت سارے اقدامات کیے، بہت ساروں پر مشورہ کیا، بہت سارے فیصلے کیے، ایسے ہی ہمیں اپنے زمانے کے حالات اور تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہے کہ حضرت مولانا عبدالحکیم رحمہ اللہ تعالی، ان سے ہمیں استفادے کا موقع تو نہیں ملا، لیکن بچپن میں ان کی زیارت ہم نے کی ہے۔ جامعہ فرقانیہ پہلی دفعہ آمد ہوئی ہے، اور یہاں کے حضرت مولانا قاری محمد زبیر صاحب جو ان سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کے علاوہ میرا کسی سے تعارف بھی نہیں ہے۔ قاضی مشتاق صاحب کا میں نے نام سنا ہے، ایک آدھ بار ملاقات بھی ہوئی ہے، اور ان کی علوم حدیث میں جو مہارت ہے، جو ان کا شغف ہے، اس کی میں نے شہرت سن رکھی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ تعارف ہو یا نہ ہو، ہم سب ایک برادری ہیں، ایک خاندان ہیں، اس لیے ہمارے درمیان کسی قسم کی کوئی اجنبیت نہیں ہوتی۔ جب بھی کوئی آئے گا تو وہ اپنے بھائیوں کی طرح یہاں کے علماء کو پائے گا، اور یہ صرف یہاں کی نہیں، ہر مدرسے کی خصوصیت ہے، تو کوئی اجنبیت والی بات نہیں ہے۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ یہاں کے فضلاء کو اپنے جامعہ سے ایک والہانہ تعلق ہے، جس کا اظہار یہاں کارگزاریاں سناتے ہوئے ہوا، اور یہی انسان کے کمال کے تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ حضرت حکیم الامہ مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جو مستقل بذات بننا چاہتا ہے، اپنے اکابر سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، مستقل بذات بننا چاہتا ہے، تو وہ مستقل بذات تو بن نہیں سکتا، وہ مستقل بد ذات بن جاتا ہے۔ تو اس کو اپنے پلے باندھنے کی ضرورت ہے۔ البرکۃ مع اکابرکم، برکت اکابر کے ساتھ ہے۔ جامع صغیر کی ایک روایت ہے، معجم طبرانی میں بھی اسی مفہوم کی روایت ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک صحابہ کرام سے اور اکابر سے علم حاصل کرتی رہے، اور جب یہ علم اذا اتاہم من الاصاغر ہلکوا، جب اصاغر سے علم آنا شروع ہو جائے گا، کیا مطلب؟ کسی چھوٹی عمر کے آدمی کا علم بڑی عمر والے سے زیادہ ہو سکتا ہے، اور امام یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ لا ينبل المحدث اذا ما لم کیا ہے وہ، لا ينبل المحدث حتى يأخذ عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه۔ جب تک کوئی آدمی اپنے سے بڑوں سے بھی علم حاصل نہ کرے، کوئی محدث حدیث کا علم اپنے بڑوں سے بھی نہ حاصل کرے، اپنے برابر والوں سے بھی حاصل نہ کرے، اپنے چھوٹوں سے بھی حاصل نہ کرے، وہ اس وقت تک اپنی مہارت کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو چھوٹوں سے علم حاصل کرنا تو اور بات ہے، لیکن چھوٹوں کو مقتدا بنا لینا، ان کو اپنا لیڈر بنا لینا، اور اکابر کی روش سے ہٹے ہوئے ناروں کے پیچھے جانا، اور اسی میں اپنی ساری صلاحیتیں لگانا، یہ تباہی کا اور ہلاکت کا راستہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، اس میں یہ ہے کہ اشراط الساعۃ ثلاثہ، قیامت کی 3 نشانیاں ہیں۔ احداہا، ایک علامت ان میں سے یہ ہے کہ آدمی علم حاصل کرے من الاصاغر، بڑوں کو چھوڑ کر، جن کو رسوخ حاصل ہے علم میں، جن کو زندگی کا تجربہ حاصل ہے، جن میں تقوی ہے، للہیت ہے، اخلاص ہے، ان کو چھوڑ کر چھوٹوں کے پیچھے لگ جائے اور ان کو اپنا مقتدا بنا لے، تو یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ تو اس لیے اپنے فضلاء کو یہ بات ہمیشہ کے لیے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اپنے اساتذہ سے وابستہ رہیں، ان سے مشورہ کرتے رہیں،
اور کوئی اپنا الگ سے راستہ اختیار نہ کرے۔ جامعۃ الرشید کا جو تعلیمی نظام ہے اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں آپ نے سنی ہوں گی، طرح طرح کے تبصرے، طرح طرح کی تنقید، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ان ساری تنقیدات کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس لیے جامعہ فرقانیہ نے بھی وہی بات کہی ابھی کہ جو جامعۃ الرشید میں کہی جاتی ہے کہ اس وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دینی علوم کے ساتھ عصری علوم کو بھی سکھایا جائے۔ بس جامعۃ الرشید کے تعلیمی سارے نظام کا خلاصہ یہی ہے، اور یہ کوئی نئی فکر نہیں ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ میں اس پر تھوڑی سی بات کر کے اپنی بات مکمل کروں گا۔ 1867 میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، اور دارالعلوم دیوبند جن مشکل حالات میں قائم ہوا اور آگے اس نے اپنا سفر شروع کیا، ان کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ ایک واقعے سے اندازہ لگائیں کہ 18 سال کے بعد جب دارالعلوم دیوبند کا سالانہ جلسہ ہوا تو حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمہ اللہ تعالی نے بڑے فخر اور مسرت کا اظہار فرمایا، اور یہ فرمایا کہ الحمدللہ 18 سال میں 28 علماء تیار ہو گئے۔ 18 سال میں 28 علماء، ایک سال پر 2 بھی پورے نہیں آتے۔ 18 سال میں 28 علماء تیار ہوئے، اس پر فخر کیا جا رہا ہے، اس پر مسرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے مشکلات۔ اگلا جملہ حضرت نے فرمایا کہ ورنہ یہ اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ وضو کے 4 فرائض جاننے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ ان مشکل حالات میں دارالعلوم دیوبند کا آغاز ہوا اور اس نے اپنا سفر شروع کیا، لیکن 25 سال گزرے تو اکابر، اس وقت کے جو اکابر تھے جن میں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ تعالی، حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالی جیسے جبال علم تھے، ان کو یہ احساس ہوا کہ ہمارا جو نصاب ہے وہ اب اس وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا جو ابتدائی نصاب تھا اس وقت کے رائج علوم و فنون تقریباً سارے شامل تھے۔ اوکلیدس کی شکلیں بنائی جاتی تھیں، ریاضی کے ماہرین تیار کیے جاتے تھے، اور خود حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ریاضی میں اتنے ماہر تھے کہ شاید پورے ہندوستان میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اس مہارت میں۔ تو ان حضرات نے 1892 میں یہ ادراک کیا اور یہ محسوس کیا کہ ہمارے نصاب میں مزید کچھ اضافوں کی، کچھ ترامیم کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس کے لیے مشورہ بلایا گیا، اور اس مشورے کے نتیجے میں ایک مجلس ندوۃ العلماء کے نام سے قائم کی گئی، اور دوسرے مکاتب فکر کے بڑے علماء کو بھی اس میں شامل کیا گیا۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کو بھی اس میں شامل کیا گیا، دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں کو بھی شامل کیا گیا، اور اس مجلس کی 2 ذمہ داریاں لگائی گئی۔ ایک ذمہ داری تو یہ تھی کہ وہ پورے ملک کا دورہ کر کے اس کے بارے میں لوگوں کی ذہن سازی کریں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے کہ اس کی کیا ضرورت پیش آئی، اور دوسرا کام اس کمیٹی کا اور اس مجلس کا یہ ہوگا کہ یہ نصاب تیار کرے گی۔ آگے پھر کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ ایک داستان ہے، اور اس کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے اور مجھے آگے بڑھنا ہے۔ یہ ایک کوشش ہمارے اکابر کی طرف سے ہوئی۔ دوسرے نمبر پر، یعنی میں تاریخی ترتیب میں شاید کچھ آگے پیچھے ہوں، لیکن یہ ساری کوششیں ہمارے اکابر میں کے زمانے میں ہوئی ہیں جن کا میں ذکر کروں گا۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی مالٹا سے رہا ہونے کے بعد جب تشریف لائے تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو 2 طبقات ہیں، دینی علوم والے الگ ایک مستقل طبقہ ہے اور جدید علوم والے مستقل ایک طبقہ ہے، ان کے درمیان جو خلیج ہے اس سے امت مسلمہ کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس کو ختم کرنے کی کاوشیں حضرت نے شروع کی،
اور ان کاوشوں میں آپ دیکھیں گے تو ان کا علی گڑھ جانا آپ کو معلوم ہوگا۔ علی گڑھ تشریف لے گئے اور کہا کہ میں نے اور میرے رفقا نے آپ کی طرف قدم بڑھائے ہیں اور بڑی امیدوں کے ساتھ بڑھائے ہیں۔ آگے پھر تفصیل ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی نے جامعہ ملیہ قائم کیا، اور وہ اسی نظریے سے قائم کیا کہ دینی اور دنیاوی دونوں قسم کے علوم اس میں پڑھائے جائیں گے۔ آگے جو حالات ہمارے سامنے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ 6 مہینے وفات سے پہلے جامعہ ملیہ کی بنیاد آپ نے رکھی، اور اس حالت میں آپ تشریف لے گئے کہ آپ کو چارپائی پر ڈال کر لے جایا گیا، اور یا تو آپ استقبال کیجئے یا میری بات سنیے، 2 کام ایک ساتھ نہیں کرنے چاہیے۔ جامعہ ملیہ آپ چارپائی پر لٹا کر لے جائے گئے، اور آپ کا صدارتی خطبہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے پڑھ کر سنایا۔ اس کے علاوہ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ تعالیٰ نے مدرسہ عالیہ کلکتہ قائم کیا، دونوں علوم کا جامع نصاب تیار کر کے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے قابل اعتماد شاگرد حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کو 1 سال کے لیے وہاں بھیجا کہ آپ صدر مدرس کے طور پر وہاں جائیں اور تعلیمی نظام کو مستحکم کر کے منظم کر کے آئیں۔ چنانچہ شیخ الاسلام گئے اور 1 سال وہاں صدر مدرس رہے۔ اس کے علاوہ اس شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کی بات ہے، حضرت وہ جو نظام حیدرآباد دکن، نواب آف حیدرآباد دکن تھے، انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے ہاں ایک ایسا تعلیمی نظام قائم کرنا چاہتا ہوں جس میں دینی اور دنیاوی دونوں قسم کے علوم ہوں، اور دوسرا میں محکمہ قضا قائم کرنا چاہتا ہوں جس میں علماء قضا کا عہدہ سنبھالیں اور لوگ ان سے اپنے معاملات میں شرعی فیصلے کرائیں۔ چنانچہ مجھے بڑی ایک شخصیت چاہیے جو اس نظام کو مستحکم کر سکے، منظم کر سکے۔ اس وقت کے دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب نے دارالعلوم دیوبند کا اہتمام چھوڑا اور وہ حیدرآباد دکن تشریف لے گئے اور 2 سال تک وہاں رہ کر اس نظام کو مستحکم کرنے کی کوشش فرمائی۔ اس کے علاوہ نواب آف کلات نے کہا کہ میں ایک ایسا تعلیمی نظام سامنے لانا چاہتا ہوں جس میں دونوں قسم کے علوم ہوں تو اس زمانے کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکے۔ تو دارالعلوم دیوبند سے شیخ التفسیر حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ تعالی اور حضرت مولانا حامد انصاری، اگر دوسرا نام میں بھول نہیں رہا تو مجھے یہ یاد آ رہا ہے، کہ 2 حضرات کو بھیجا گیا تاکہ وہ یہاں آ کر اس تعلیمی نظام کو قائم کریں اور اس کو آگے بڑھائیں۔ چنانچہ نواب آف کلات نے حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کو وزیر معارف بنایا۔ اس وقت وزیر تعلیم کو وزیر معارف کہا جاتا تھا ریاست میں۔ اس کے علاوہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ جب سلہٹ بنگلہ دیش میں تھے تو آپ نے 16 سال کا ایک نصاب خود مرتب فرمایا اور اس کا ایک مقدمہ لکھا۔ اس مقدمے میں یہ لکھا کہ میں نے ساری دنیا کے نصابوں کو سامنے رکھا ہے۔ پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ جو درس نظامی ہمارا ہے اس سے بہتر نصاب پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، لیکن میں نے جب ساری دنیا کے نصابوں کا اندازہ وہ جائزہ لیا، اس میں مدارس دینیہ بھی ہیں، یونیورسٹیاں بھی ہیں، تو مجھے محسوس ہوا کہ ہمیں اس نصاب میں کچھ اضافوں کی ضرورت ہے جو زمانے کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ چنانچہ حضرت نے 16 سال کا نصاب مرتب فرمایا جس میں دینی اور دنیاوی دونوں قسم کے علوم کو شامل فرمایا، اور اس میں یہ بھی لکھا مقدمے میں کہ ضروری ہے کہ ہر 3 سال کے بعد نصاب پر ماہرین تعلیم بیٹھے اور غور کریں اور
ہر 3 سال کے بعد ریویو ہو، نصاب پر نظر ثانی ہو، اور جن اضافوں کی ضرورت ہو وہ اضافے کیے جائیں، جن ترامیم کی ضرورت ہو وہ ترامیم کی جائے۔ اور اسی میں یہ بھی لازم قرار دیا کہ ہر طالب علم کم از کم 5 زبانیں سیکھے گا، ایک تو عربی، دوسرا انگلش، تیسرا مقامی زبان، اور اس کے علاوہ 2 زبانیں اور یہ ہر طالب علم کو سیکھنا ہوں گی۔ اور طلباء کی باقاعدہ ایک یونیفارم ہوگی، طلباء کے لیے اخبار پڑھنا لازم ہوگا تاکہ وہ زمانے کے حالات سے واقف ہوں، اساتذہ کی نگرانی میں۔ یہ ساری کاوشیں ہوئی ہیں۔ جب پاکستان بنا تو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ مجھے اسمبلی کی ممبری نہیں چاہیے، مجھے یونیورسٹی کے لیے جگہ چاہیے تاکہ میں ایک ایسا تعلیمی نظام سامنے لا سکوں جو دونوں علوم کا جامع ہو۔ چنانچہ جو اس وقت کراچی میں اسلامیہ کالج ہے جہاں وہ بنا ہوا ہے اور اس کا ایک بڑا احاطہ ہے، یہ جگہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو دی گئی، لیکن چونکہ وہ جگہ تھی، کچھ بنا ہوا نہیں تھا، اس کی تعمیر اور اس کے آباد ہونے میں بہت وقت درکار تھا، وسائل درکار تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ تو بنتے بنتے بنے گی، مجھے بنی بنائی کو یونیورسٹی دے دی جائے۔ چنانچہ جامعہ عباسیہ بہاولپور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کی گئی، آپ اس کے وائس چانسلر بنے، اور اس وقت کے بڑے بڑے جبال علم نے وہاں تدریس کی۔ حضرت مولانا رسول خان صاحب، حضرت مولانا عبد الرحمن کامل پوری صاحب رحمہم اللہ تعالیٰ، اتنے بڑے بڑے اکابر نے۔ حضرت کا جلد انتقال ہو گیا اور انتقال جامعہ عباسیہ بہاولپور ہی میں ہوا، یہاں سے آپ کی میت کراچی لے جائی گئی، اور آج بھی حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر اسلامیہ کالج کے احاطے میں ہے۔ یہ ساری کاوشیں ہمارے اکابر کی سامنے، اس کے بعد بھی اس کے بہت ساری کوششیں ہوئی ہیں، اور حکام سے بھی اس سلسلے میں بات چیت ہوتی رہی ہے ہمارے اکابر کی۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے ہاں جو انگلش میڈیم اسکول کا سالانہ پروگرام تھا، اور میں اور ہمارے حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم اس میں گئے ہوئے تھے، اور آمنے سامنے بیٹھ کر ہم وہ بیان سن رہے تھے۔ 20-25 منٹ کا یا اس سے کچھ زیادہ کا وہ بیان ہے، بہت سارے لوگوں نے سن رکھا ہوگا، چونکہ اب واٹس ایپ کے زمانے میں جہاں اس کی بہت ساری خرابیاں ہیں وہاں اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں، اور جگہ جگہ چیز پہنچ جاتی ہے۔ تو اس بیان میں حضرت نے فرمایا کہ جب پاکستان بن گیا تو ایک موقع پر حضرت والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاکستان بننے کے بعد ہمیں نہ تو دارالعلوم دیوبند کی ضرورت ہے اور نہ علی گڑھ کی ضرورت ہے۔ عجیب بات ہے نا، ایک دارالعلوم دیوبند کے اتنے بڑے سپوت کی زبان سے یہ جملہ ادا ہو کہ پاکستان بننے کے بعد نہ تو ہمیں دارالعلوم دیوبند کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں علی گڑھ کی ضرورت ہے۔ جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم رہے وہ یہ فرما رہے ہیں۔ حضرت مولانا تقی صاحب فرماتے تھے کہ لیکن حضرت والد صاحب بہت گہری بات فرما رہے تھے، مقصد یہ تھا کہ ہمارا جو تعلیمی نظام صدیوں تک چلتا رہا اس میں اس طرح کا افتراق نہیں تھا کہ یہ دینی علوم کی درسگاہیں ہیں اور یہ دنیاوی علوم کی درسگاہیں ہیں۔ ایک ہی درسگاہ میں ایک ہی چھت کے نیچے دینی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے، عصری علوم بھی پڑھائے جاتے تھے، اور ایک مرحلے تک سارے طلباء دونوں قسم کے علوم پڑھتے تھے، اور اس کے بعد پھر تخصصات ہوتے تھے، اسپیشلائزیشن ہوتی تھی۔ کسی کو اگر فقہ میں آگے بڑھنا ہے تو فقہ کی طرف چلا جاتا تھا، کسی کو تفسیر میں آگے بڑھنا ہے وہ تفسیر کی طرف چلا جاتا تھا، کسی کو حدیث میں آگے بڑھنا ہے وہ حدیث کی طرف چلا جاتا تھا، اور کسی کو دنیاوی علوم میں آگے بڑھنا ہے، سائنس میں آگے بڑھنا ہے وہ ادھر چلا جاتا تھا، طب میں آگے بڑھنا ہے ادھر چلا جاتا تھا۔ تو وہیں سے سائنسدان بن کر بھی لوگ نکلتے تھے، اور وہیں سے قاضی ایاز اور ابن رشد مالکی جیسے جبال علم بھی نکلتے تھے۔ فلسفی بھی وہیں سے نکل رہے ہیں، مفسر بھی وہیں سے نکل رہے ہیں،
اور محدث بھی وہیں سے نکل رہے ہیں، بڑے بڑے فقہا بھی وہیں سے نکل رہے ہیں، اور سائنسدان اور ڈاکٹر بھی، طبیب بھی وہیں سے نکل رہے ہیں۔ اور حضرت نے فرمایا کہ ان کی تاریخ پوری لکھی ہوئی ہے، اور یہ 3 صدی ہجری میں جو عرب میں سب سے پہلی یونیورسٹی قائم ہوئی تھی، جامعۃ القرویین، یہ اس کی رودات حضرت نے سنا، اور فرمایا میں 2 دفعہ وہاں جا چکا ہوں، اور ان اکابر کی، اس وقت کے سائنسدانوں کی اور اس وقت کے مفسرین، محدثین، فقہا کی مسندیں اب تک انہوں نے محفوظ کر رکھی، اور یہ فلاں کی مسند ہے، یہ فلاں کی مسند ہے، یہ فلاں کی مسند ہے، اور اس زمانے کے اسی ادارے کے تیار کردہ سائنسدانوں کی ایجادات کے نمونے بھی انہوں نے رکھے ہوئے، یہ ایجادات انہوں نے کی ہیں۔ تو ہمارا نصاب تو یہ تھا، صدیوں تک یہ چلتا آ رہا تھا، یہ تو انگریز نے بڑی سازش کر کے ہمیں تقسیم کیا ہے، اور لارڈ میکالے کے نصاب کو متعارف کرایا ہے، جس نے مسلمانوں سے ساری قوت چھین کر رکھ دی ہے، جو اپنے دفتر کے لیے کلرک تیار کرنے کی غرض سے جو نصاب بنایا گیا تھا، وہ اصل علوم جدیدہ انہوں نے ادھر منتقل نہیں کیے۔ وہ خود انگریزوں کا اعتراف ہے کہ ہم نے جو لارڈ میکالے کا نصاب ہندوستان میں متعارف کروایا ہے، وہ صرف اپنی دفتری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، تاکہ کلرک میں مہیا ہو جائیں، دفتری کام سمجھنے والے لوگ مل جائیں ہمیں، تو کوئی علوم و فنون انہوں نے منتقل نہیں کیے۔ ہماری قوم نے اس نصاب کو پکڑ لیا ہمیشہ کے لیے، اور یہ سمجھ لیا کہ جی ہم مغرب کا مقابلہ یہ نصاب پڑھ کر کریں گے۔ چنانچہ مجھے یہ کہنے میں فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اگر دینی مدارس اور دینی اداروں کا مقابلہ کرایا جائے تو الحمدللہ کہ پاکستان پہلے نمبر پر ہے۔ دنیا بھر سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے پاکستان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ائمہ حرمین میں سے بہت سارے ہمارے پاکستانی علماء قراء کے شاگرد ہیں، اور دنیا میں دنیا دار لوگ تو اپنے بیٹوں کو امریکہ بھیجتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، یورپ بھیجتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور فخر کرتے ہیں کہ جی ہمارا بیٹا آکسفورڈ سے اور کیمبرج سے پڑھ کر آیا ہے یا ہارورڈ سے پڑھ کر آیا ہے۔ لیکن دنیا بھر کے مسلمان اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ پاکستان سے دینی علوم پڑھ کر آیا ہے، دارالعلوم کراچی سے پڑھ کر آیا ہے، جامعۃ العلوم اسلامیہ سے پڑھ کر آیا ہے، فلاں ادارے سے پڑھ کر آیا ہے، وہ اس پر فخر کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم دینی مدارس اور ان مولویوں کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں، ان کی اپنی کارکردگی کیا ہے، ان کی جس میں اربوں روپے کا بجٹ خرچ ہوتا ہے جس تعلیمی نظام پر، وہاں سے کیا تیار ہو رہا ہے؟ آپ کی یونیورسٹیوں میں سے کوئی ایک یونیورسٹی بھی 500 ٹاپ یونیورسٹیوں میں شامل نہیں ہے۔ تو خیر اس وقت مجھے یہ تقابل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم خلیج کو دور کرنے کی دعوت لے کر نکلے ہوئے ہیں، تو ہمیں ان کو قریب کرنا ہے۔ اس معاشرے میں، ہر طبقے میں، سیاسی جماعتوں میں، ہماری بیوروکریسی میں، فوج میں، ہر جگہ اچھے لوگ موجود ہیں، اچھی سوچ رکھنے والے موجود ہیں، دین سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں، علماء سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ ہمیں سب کو ایک نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ان کو قریب لانا چاہیے، اور اس میں جو باصلاحیت لوگ ہیں، باصلاح لوگ ہیں، ان کو اپنے ساتھ جوڑ کر ہمیں معاشرے میں کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ جی ہم ان کو تو گالیاں دیتے رہیں اور معاشرے میں تبدیلی کا نعرہ بھی لگائیں، تو ایسے تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ ہمیں ان کو اپنے قریب کرنا پڑے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آپ کے سامنے ہے، انبیاء علیہ السلام کی دعوت آپ کے سامنے ہے، پورا قرآن آپ پڑھتے جائیے تو انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں کسی جگہ طعن و تشنیع نہیں، کسی جگہ سب و شتم نہیں ہے، اور حکام کے بھی بہت سارے حقوق ہیں رعایا پر، جیسے کہ رعایا کے بہت سارے حقوق ہیں حکام پر۔ ہم نے ایک حق یاد کر رکھا ہے، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا یہ افضل جہاد ہے۔ بس ایک یہ حدیث ہمیں یاد ہے۔ میں نے آج جو ہمارے اجتماعات چل رہے ہیں آج کل، تو میں نے ان اپنے فضلاء کو حکمران کے 10 حقوق بیان کیے ہیں،
جو بخاری کی حدیثوں میں ہیں، جو مسلم کی حدیثوں میں ہیں، جو ابو داؤد کی حدیثوں میں ہیں، جو مسند احمد کی صحیح حدیثوں میں ہیں۔ وہ کتنے حقوق ہیں؟ 10 حقوق ہیں۔ میری چاہت ہے کہ آپ حضرات ان حقوق کا بھی مطالعہ فرمائیں اور ان پر عمل کریں۔ ہم اگر مخاصمت ہی کا رویہ جاری رکھیں گے تو ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ ہمیں جیسے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے علی گڑھ جا کر یہ فرمایا تھا کہ میں نے اور میرے رفقا نے آپ کی طرف قدم بڑھائے ہیں، امت مسلمہ کی آپ بھلائی چاہتے ہیں، اس معاشرے میں آپ تبدیلی چاہتے ہیں، پاکستان میں اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں، پاکستان سے کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بددیانتی کو ختم کرنا چاہتے ہیں جس نے ہمارے ملک کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ ورنہ پاکستان کے پاس کون سی نعمت نہیں ہے؟ یہاں کی فصلیں آپ دیکھیں، یہاں کی معدنیات آپ دیکھیں، یہاں کے سونے چاندی کے ذخائر آپ دیکھیں، یہاں کی چاول کی فصل کو دیکھیں، گنے کی فصل کو دیکھیں، متنوع قسم کے پھلوں کو دیکھیں۔ کسی میں پاکستان تیسرے نمبر پر ہے، کسی میں چوتھے نمبر پر ہے، کسی میں 5ویں نمبر پر ہے، کسی میں 6 نمبر پر ہے۔ دنیا کا بہترین نہری نظام پاکستان کے پاس ہے۔ محل وقوع ایسا ہے کہ اس میں میدان بھی ہیں، اس میں پہاڑ بھی ہیں، اس میں ہریالی بھی ہے، اس میں خشک علاقے بھی ہیں، اور اس میں ہر قسم کی معدنیات کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ اور عالمی سطح پر پاکستان کی اہمیت اتنی ہے کہ ہر دشمن کو اس کا احساس ہے۔ چنانچہ امریکہ پاکستان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، چین اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، روس کی کوشش ہے کہ مجھے بھی جگہ ملے اور میں پاکستان کے ذریعے سے گرم پانیوں تک پہنچ سکوں، اور سی پیک کا حصہ بننے کے لیے وہ زور لگا رہا ہے۔ تو پاکستان کی اہمیت دنیا سمجھتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ اتنے بڑے مدارس ہیں، ہزاروں لوگ ہر سال فارغ ہوتے ہیں، لاکھوں، 25 لاکھ سے زیادہ ہمارے فضلاء ہیں، ہمارے طلباء ہیں، 25,000 سے اوپر ہمارے مدارس دینیہ ہیں۔ دن رات دین کا کام ہو رہا ہے، آواز لگ رہی ہے، تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ جہاں اختیار ہے، جہاں قانون سازی ہے، جہاں طاقت اور قوت ہے، وہاں ہم ہیں ہی نہیں۔ ہم دین کے اور اسلام کے نفاذ کا نعرہ مسجد میں، مدرسے میں بیٹھ کر لگاتے ہیں، اور ان جگہوں کو ہم نے بے دینوں کے حوالے کر رکھا ہے۔ یونیورسٹیوں میں دیکھیں تو وہ ہیں، اسمبلیوں میں دیکھیں تو وہ ہیں، عدالتوں میں دیکھیں تو وہ ہیں، بیوروکریسی میں دیکھیں تو وہ ہیں۔ تو وہ کیسے اسلام نافذ کریں گے؟ آپ جب تک دیانتدار قیادت تیار کر کے معاشرے کو نہیں دیں گے، اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور قیادت تیار کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ دونوں علوم کا جامع نصاب پڑھایا جائے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ کسی کے پاس ہے تو بتائے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ مجھے مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم کی ایک بات یاد آئی۔ ایک دفعہ وہ ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں آئے اور انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ کہنے لگے گجرانوالہ ڈویژن میں کسی سطح پر ایک تقریب تھی، اور ڈویژن کا جو بڑا تھا، کمشنر تھا یا ڈپٹی کمشنر تھا، کوئی عہدہ انہوں نے بتایا تھا، وہ بھی اس تقریب میں شریک تھا۔ تو جیسے جلسہ ہوتا ہے اور ہم اسلام کے نفاذ کا مطالبہ زور و شور سے کرتے ہیں، وہ بھی ہوا۔ ہمارا معمول ہے نا، اسلام نافذ کرو، اسلام نافذ کرو، ہے کہ نہیں؟ صحیح مطالبہ ہے، میں اس پر تنقید نہیں کر رہا ہوں۔ تو وہ مطالبہ وہاں بھی ہوا ہے۔ تو وہ تقریب جب ختم ہوئی تو وہ جو ڈپٹی کمشنر یا کمشنر صاحب تھے، وہ مولانا فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ لوگ واقعی اسلام چاہتے ہیں؟ میں نے کہا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ واقعی اسلام چاہتے ہیں؟ میں نے کہا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ واقعی اسلام چاہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو اس میں شک کیا ہے؟ کہنے لگا کہ اس کرسی پر تو میں بیٹھا ہوں، مجھے دین کی الف با کا پتہ نہیں ہے، میں کیسے دین نافذ کروں گا؟ یا تو یہ نعرہ لگانا چھوڑ دیجئے، یا اس کرسی کے لیے افراد تیار کر کے یہاں بھیجیے، تب تبدیلی آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں اور ہیں لیکن وقت زیادہ ہو چکا ہے، اور اپنی حالت میں آپ کو بتا چکا ہوں، یا آپ کی برکت سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں یہاں کے اکابر اساتذہ کرام حضرت مولانا عبد المجید ہزاروی صاحب، جن کی زیارت اب تک مجھے نہیں ہو سکی، سفر پر ہیں، ہمیں بلا کر خود سفر پر چلے گئے، اور حضرت مولانا زبیر صاحب اور حضرت مولانا قاضی مشتاق صاحب اور دیگر بڑے اساتذہ کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مبارک مجلس میں
ہمیں آنے کی دعوت دی اور آپ حضرات کے ساتھ ہی ہمارے چند لمحات گزرے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور اپنی رضا کا ذریعہ بنائے۔ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ اب میں دعوت خطاب دوں گا حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں، اور فضلاء کا اور نوجوانوں کا پرزور اصرار ہے کہ آپ بیان فرمائیں۔ السلام علیکم جی، بیٹھنے کا تو کیا ہوں، لیٹنے کا کر دیتے۔ الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ میرے انتہائی مشفق اور سینئر استاذ حضرت مفتی محمد صاحب نے بہت تفصیل سے بات کر لی ہے، اس کے بعد مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ترتیب میں ہے کہ بیان کرنا ہے، ون پوائنٹ پہ کروایا جا رہا ہے، تو میں انہی کی باتوں کو جو استاذ محترم نے کی ہیں مزید تاکید کے لیے اپنے الفاظ میں بیان کروں گا، تاکہ اور آپ کے ذہن میں یہ باتیں اچھی طرح سے بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو ہم جو جس ٹریک پہ چلتے ہیں نا اس پہ چلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ جو حضرت مفتی محمد صاحب نے بات کی ہے، اس کا بنیاد یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری پیدائش کا مقصد صرف درس اور تدریس ہے، یہ مقصد ہے، یا اس تدریس سے کچھ اور مقصد ہے۔ کسی بھی دینی تحریک کو جب آپ ذریعہ مقصد سمجھ کے کام کرتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس طریقے کو ہی اگر مقصد سمجھنا شروع کر دیں تو پھر فائدہ۔ دیکھیں ایک آدمی کی منزل ہے، اس نے پشاور جانا ہے، وہ بس میں بیٹھے گا تو بس ایک ذریعہ ہے یا بس ہی مقصد ہے؟ وہ پشاور آ گیا مگر ادھر نہیں رہا، وہ کہہ رہے یار مجھے بس بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ تو ہمارا کچھ اس طرح کا ماحول بن چکا ہے کہ ہم درس اور تدریس میں لگے ہوئے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے، مدرسے میں لگے ہوئے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے، ایک مخصوص نصاب تعلیم ہے جو کہ بہت ضروری ہے، مگر اس کو ہم نے کیا بنا لیا ہے اصل ہدف، کہ ہم مدرسہ اس لیے بناتے ہیں تاکہ مزید معلمین پیدا ہو جائیں، اور وہ معلمین آگے طلبہ کو اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ وہ بھی کیا بن جائیں؟ معلم۔ اس کے بھی اپنے فائدے ہیں، لیکن یہ اصل ہدف نہیں۔ اصل ہدف یہ ہے کہ قوم میں کوئی تبدیلی آئے، کوئی انقلاب آئے، کیونکہ فیصلے جو ہے نا وہ حکومتی سطح پہ ہوتے ہیں۔ دیکھیے اگر قادیانیوں کو حکومتی سطح پہ کافر قرار نہ دیا جاتا تو ہماری یا علماء کی ساری محنتیں ایک طرف، اور وہ عدالت کا جو ایک فیصلہ آیا تھا نا کہ قادیانی کافر ہے، اس کی برکتیں ایک طرف۔ ایسا ہے یا نہیں؟
میرے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ جب تک قادیانیوں کو آفیشلی کافر نہیں قرار دیا گیا آئین میں، اس وقت تک یہ حالات تھے کہ لوگ قادیانی قاریوں سے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے. یہ ہو رہا تھا بہت زیادہ. علماء جمعے کی تقریروں میں کہتے تھے کہ قادیانی کافر ہیں، لیکن لوگ کچھ جو مخصوص لوگ وہ تو علماء کی بات کو مانتے تھے. جو علماء سے دور ہیں وہ قادیانیوں کو اسلام کا ایک فرقہ سمجھنا انہوں نے شروع کر دیا. وہ یہ دلیل دیتے تھے کہ بھائی ہم بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں نا، قادیانی تھوڑی بنا رہے ہیں. وہ جب فیصلہ آیا نا عدالت کا تو ایک ایسا کام ہو گیا کہ وہ بالکل قادیانیت کا اتنا زبردست نقصان ہوا ہے اس فیصلے سے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو دین کو بھیجا ہے، قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ چاہتے ہیں کہ اس دین کو تمام ادیان پہ، بولو بھائی، غالب. تو غلبہ حکومتی لیول پہ کام سے ہوتا ہے. جیسے استاد جی بھی فرما رہے تھے کہ کرسی کسی اور کے پاس ہے جس کے پاس غلبہ ہے، اور جو غلبے کی ارادہ کرنے والا ہے اس کے پاس کرسی نہیں ہے. تو یہ عجیب سی بات ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ جس کے پاس پاور ہے اس کے پاس دین نہیں ہے، جس کے پاس جذبہ ہے اس کے پاس طاقت نہیں ہے. تو یہ پنجاب میں کہتے ہیں نا، یہ کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی، یہ کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی. تو میں نے ہمارے ایک رشتہ دار ہیں پنجاب والے، وہ میں ان سے 10 سال پہلے بلکہ 20 سال پرانی بات ہے ملنے آیا، تو وہ مجھے کہنے بار بار بات پہ کہتے تھے یار یہ تم یہ کر رہے ہو، یہ کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی. تو مجھے یہ لفظ رٹ گیا، یہ کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی. تو منزل کے بغیر جب ہم چلیں گے تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں، معذرت کے ساتھ ممکن ہے یہاں بھی فارسی پڑھائی جاتی ہو. کچھ دن پہلے ایک بہت بڑے عالم مجھ سے ملے. میں جب مدرسے میں گیا نا دارالفتہ والارشاد میں، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے، میں تو بڑی قربانی دے کر گیا تھا، کالج اور نیوی کی لائف چھوڑ کر گیا تھا. جب میں وہاں گیا ہوں تو میرے ہاتھ میں فارسی کی کتاب میں پکڑا دی گئی، پروردند پروردی پروردیت پروردم پروردیم. یہ میں نے رٹا لگایا اس کو، کیونکہ ہم کالج میں پڑھتے تھے تو ہر چیز میں سوچتے تو تھے. تو میں سوچنے کہ یہ مجھے کیوں پڑھا رہے ہیں فارسی. باید کے بھی گزارت بھی گزارم بھی گزاریم بھی گزارم، کچھ اس طرح کی رٹی ہوئی. تو میں بار بار یہ سوچتا تھا، کیونکہ ہم نے کالج میں دیکھا کہ پوری دنیا انگلش کی طرف جا رہی ہے. پوری دنیا لٹریچر جو نیا نیا آ رہا ہے، وہ نئے لٹریچر سارے انگلش میں آ رہے ہیں. ڈاکٹر لوگ بن رہے ہیں تو انگلش میڈیم پڑھ کے، ہر چیز میں انگلش آ رہی ہے. تو میں جو بالکل میری عمر اس وقت بہت کم عمر تھی، 17 سال 16 سال کی عمر تھی، مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی 15-16 سال کی عمر میں کہ ملک کا فیوچر جو ہے، جو مستقبل میں جو زبان رائج ہونے والی ہے وہ انگلش ہے. یہ یعنی حالانکہ میں کوئی تجزیہ نگار نہیں تھا، میں سب سمجھا نہیں پا رہا اپنی بات. میرا خیال تو پھر پولیس بلوانی پڑے گی سمجھانے کے لیے. یعنی ایک 15-16 سال کے بچے کو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ مستقبل میں پبلک کی، عوام کی زبان کیا ہوگی؟ انگلش. لیکن میرے ہاتھ میں جو کتاب پکڑائی گئی وہ کون سی؟ فارسی. میں بہت دنوں تک پریشان رہا کہ میں کیوں پڑھوں فارسی. بھائی عربی تو اس لیے کہ وہ تو اسلام کی زبان ہے، سارے علوم عربی میں. اردو اس لیے کہ چلو ملک کی زبان ہے، کہیں بھی دنیا میں جاؤ، یعنی ملک میں کہیں بھی جاؤ تو اردو سمجھی جاتی ہے. فارسی کا کیا تک بنتا ہے؟ تو اس لیے میں نہیں پڑھا. میں استاد ڈانٹتے بھی تھے کہ پڑھو، میں دل میں سوچتا تھا بس نہیں پڑھوں گا، اور نہیں پڑھی میں نے. اس کے بجائے میں نے کیا کیا، اتنے وقت میں قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا کہ بھائی میں اتنا ٹائم فارسی میں کیوں لگاؤں. وہ بس پروردند پروردی پروردیت پروردم پروردیم یہاں تک یاد ہوئی. میں نے کہا میں نہیں پڑھوں گا فارسی. تو میں سمجھتا تھا شاید میں غیر مقلد ہو گیا ہوں کہ مجھے یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ باقی سب ایک طرف. تو اللہ کا شکر ہے بہت بڑے عالم ہے، نام میں ان کا نہیں لوں گا اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا نام لینے سے وہ ناراض ہو کہ تم نے یہ میرا راز فاش کیوں کیا. بہت بڑے عالم ہیں، سب ان سے عقیدت کرتے ہیں. انہوں نے اپنے مدرسے سے فارسی کو نکال دیا اسی بیس پر کہ میں عربی پڑھاؤں نا. بھائی ان کو اگر زیادہ جو ٹائم فارسی پہ لگنا چاہیے تھا وہ بھی کس میں لگاؤں گا؟ عربی میں. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے بڑوں نے سخت تنبیہ کی اور مجھے یہ کہا کہ تم اکابر کی روش سے ہٹ رہے ہو. سب فارسی پڑھاتے آئے.
کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہمارے اکابر نے اپنے زمانے کے لحاظ سے ایک نصاب متعین کیا تھا، جب زمانہ تبدیل ہو گیا تو ہمارے اکابر بھی ہوتے تو وہ اسی حساب سے، جیسے بھی استاذ محترم مفتی محمد صاحب نے کتنی مثالیں دی ہیں، وہ تو سارے اکابر کی مثالیں دی ہیں نا، کیسے انہوں نے یہاں تک مشورہ دیا کہ بھئی ہر 3 سال کے بعد غور و فکر ہونا چاہیے کہ اسی کو باقی رکھا جائے یا اس میں تبدیلی کی جائے۔ تو ان عالم نے فرمایا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا میں نہیں پڑھاؤں گا۔ کہتے ہیں کسی نے مجھے کہا کہ آپ اپنے پیسوں سے تھوڑی پڑھا رہے ہو، تو لوگوں کے چندوں سے پڑھا رہے ہو، آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ بھئی لوگ آپ کو چندہ دے رہے ہیں مدرسے میں تو آپ ان کے چندے سے پڑھا رہے ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر اپنے پیسوں سے مدرسہ چلا رہا ہوتا تو میں پڑھا دیتا، چونکہ میں لوگوں سے پیسے لے کے پڑھا رہا ہوں، لہذا میں یہ خیانت، قیامت کے دن سوال ہوگا، اللہ پوچھے گا کہ تمہیں جو لوگوں نے پیسے دیے تھے وہ بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے، تو فارسی سے کون سا مستقبل وابستہ؟ کیا انہوں نے ایران جا کے تقریریں کرنی ہے؟ اور اگر کسی نے ایران میں کام کرنا ہے تو ٹھیک ہے وہ سیکھ لے، لیکن فارسی سے بڑی زبان تو اور بھی بڑی بڑی زبانیں ہیں، اسپینش زبان کتنی بڑی ہے، چائنیز کتنی بڑی زبان ہے، تو ایران میں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چائنا میں کیوں نہیں کر لیتا؟ لیکن پھر بھی کسی نے ایران میں کرنا ہے تو ٹھیک ہے سیکھے وہ۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا اگر اپنے پیسوں سے پڑھا رہا ہوتا نا تو میں پڑھا دیتا، لیکن لوگوں کے پیسے ہیں، میں ان کی امانتیں ضائع نہیں۔ تو ہدف کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس پہ ایک چھوٹا سا میں چٹکلا سناتا ہوں آپ کو، جس کے سامنے ہدف نہیں ہوتا وہ پھر چلتا ہی چلا جاتا ہے ایک ایسے راستے پر جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ ایک کچھ چرسی تھے نا، چرسی، وہ بیٹھ کے چرس کیا کرتے تھے۔ ان چرسیوں میں آپس میں بڑی، بیان تو ہو گیا استاد جی کا جو اصل بیان تھا نا، وہ تو اب تو اپنے طرف سے تھوڑا سا کرا ہے، وہ تو بڑا علمی، مجھے بھی بہت سی باتیں پتہ چلی ہیں، میرے بھی معلومات میں الحمدللہ کافی اضافہ ہوا۔ تو وہ ایک چرسی تھا، کچھ چرسی تھے، چرسیوں میں آپس میں بڑی محبت ہوتی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے ہمارا جینا مرنا ایک ساتھ ہے، سب نے ہمیں گھر، ہیروئن چی، سوری چرسی تو آج کل سنے ہیں بڑے اچھے اچھے لوگ ہیروئن چی، تو چند ہیروئن چی تھے، ان میں بڑی محبت ہوتی ہے۔ جی اچھا، جہاز اس لیے کہتے ہیں وہ آسمانوں پہ رہتے ہیں نا۔ ایک ہیروئن چی سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ ہیروئن پی کے انسان کو ایسا لگتا ہے کہ چاند پہ پہنچ گیا ہے، کیا یہ درست ہے؟ تو وہ کہتا ہے تو میں ابھی کیا زمین پہ بیٹھا ہوں؟ میں ابھی کیا زمین پہ نظر آ رہا ہوں؟ تو وہ ایک آدمی گیا نا ڈاکٹر صاحب کے پاس، کہتا مجھے وہم ہو گیا کہ میں بندر تو نہیں ہوں۔ میں نے کہا پنکھے سے اترو گے تو علاج کروں گا نا بھائی، نیچے اترو پھر بیٹھ کے علاج کروں۔ خیر کچھ ہیروئن چی تھے، تو ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا۔ اب ہیروئن چی کو کیا پتا قبرستان کی طرح غسل کفن دفن کیا ہوتا ہے، انہوں نے ایک چادر میں میت لپیٹی اور اٹھائی، چارپائی پہ نا ڈال کے، 4 کندھے 4 بندوں نے کندھا دی اور چل پڑے کہ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ تو وہ اب کہیں بازار کی طرف سے جا رہے تھے، تو جس نے بھی جو بھی دیکھتا ہے جنازہ آ رہا ہے سب کندھا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جیسے جیسے نئے لوگ آتے گئے وہ پرانے ہیروئن جی آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے کہ لاشعوری طور پر کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب وہ تھوڑی دیر کے بعد جا کے نا ایک ایک کر کے سارے کھسک گئے، نئی پبلک۔ اب وہ جا رہے ہیں، شہر ختم ہو گیا، سڑک ختم ہو گئی، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بھئی جانا کہاں ہے، اس کی خبر ہے کدھر، جائے چلے جا رہے ہیں۔ جو پرانا ہوتا جائے وہ تھکتا جائے، وہ نکلتا جائے، نئے لوگ آتے جائیں۔ اب جب تک شہر کے اندر تھے تو نئے لوگ آتے رہے، پرانے کھسکتے گئے، لیکن جب شہر کے باہر نکل گئے تو اب نئے لوگوں کے لیے تو جگہ ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں نیا۔ وہ لوگ جو پرانے ہو گئے نا اٹھائے، وہ پریشان، تو اس کو لے کے کدھر جائے، کس کا جنازہ ہے، کون ہے؟ تو شاید ہماری مثال بھی اسی طرح کی ہے کہ ہم بھی ایک ٹریک پہ چل رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کو ہمارا ہدف ہے کیا، ہم نے جانا کہاں ہے، کرنا کیا ہے ہم نے۔ تو یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ٹائم لینڈر والوں کا نام سنا ہوگا آپ نے، سلیمان احمد صاحب، بڑے زبردست آدمی، ایک بڑی پیاری مثال دی انہوں نے، مجھے بہت اچھی لگی وہ مثال۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا امپورٹنٹ کا لفظ، اہم کا لفظ، کہ ہماری زندگی میں اہم کیا چیز ہے اور غیر اہم کیا ہے۔
اس کی ایک مشق کرواتے ہیں وہ لوگ کہ وہ سوال پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اہم کام ہمیں اہم کام کرنے چاہیے اور غیر اہم چھوڑ دینے چاہیے، ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے ایک دفعہ پوچھا، ایک ورک شاپ کروا رہے تھے، اس میں پوچھا کہ اہم کام کی ڈیفینیشن کیا ہے، اہم کام کی تعریف کیا ہے، ہم کس کام کو کہیں گے کہ یہ اہم ہے اور یہ غیر اہم؟ تو میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ لوگوں سے وہ تعریفیں پوچھتا، لیکن ٹائم لگے گا اس میں۔ تو مختلف لوگوں نے، کسی نے کہا اہم وہ ہوتا ہے جو بہت ضروری ہو، جس کے نہ کرنے سے نقصان ہو، اور غیر اہم وہ ہوتا ہے جس سے وقت ضائع ہو، بہت ساری تعریفیں، لیکن یہ کوئی بھی تعریف درست نہیں ہے۔ اہم وہ کام ہے جو آپ کو آپ کے ہدف تک لے کے جائے، اور غیر اہم وہ کام ہے جو آپ کو ہدف تک پہنچنے میں رکاوٹ بنے۔ تو ہر آدمی کے لیے اہم کام اور غیر اہم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے، کیونکہ ہر ایک کا ہدف دوسرے سے، اور جس کا کوئی ہدف ہی نہیں ہے وہ قیامت تک یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتا کہ میرے لیے اہم کیا ہے اور غیر اہم کیا ہے۔ بہت مشکل ہے سمجھانا۔ دیکھو ایک آدمی سفر کر رہا ہے پشاور، تو اس کے لیے اہم کیا ہے؟ پشاور تو ہدف ہے نا، کہ پشاور کی بس تلاش کرے یا ٹرین تک خوشحال خان خٹک میں بیٹھے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ایک دوست نے سنایا کہ وہ کراچی کی ٹرینوں کا نا، کہ پہلے جب ٹرینیں چلتی تھیں، ہمیں یاد ہے نا بچپن میں ہم سرگودا آیا کرتے تھے، تو وہ ایسی ٹرینیں لٹک لٹک کے وہ اتنی لیٹ لگاتی تھی، تو انہوں نے کوئی چٹکلا سنایا کہ کوئی پرانا کوئی انہوں نے کوئی کلپ دیکھا ہوگا، تو کہہ رہے اس میں دکھایا کہ ٹرین میں نا پنجاب سے لاہور سے کچھ بچے سوار ہوئے کراچی جانے کے لیے، وہ نقشہ کھینچا ہے کہ ریلوے کا حال کیا ہے، تو بچے سوار ہوئے پتلون پہن کے، جب کراچی پہنچے تو وہ پتلونیں نیکر بن چکی تھی، یعنی وہ بچے جوان ہو گئے تھے، بڑے ہو گئے تھے، یہ ریلوے کا نقشہ کھینچا اس میں، اور جو جوان تھے وہ بڈھے ہو گئے تھے۔ تو وہ بوڑھا پہ ہوئے نا، بوڑھا کھڑکی سے ہاتھ نکال کے بول رہا بھائی کراچی آ گیا؟ ہاں آ گیا، یہ کہا اور مر گیا بیچارہ۔ تو آپ نے کہیں بھی سفر کرنا ہو تو کراچی جانے والے کے لیے اہم کچھ اور چیز ہے، حیدرآباد جانے والے کے لیے، ملتان کے لیے الگ ہے، پھر آپ نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے، اس حوالے سے بھی خلاصہ یہ ہے کہ جب تک آپ کوئی ویژن نہیں بناتے، کوئی ہدف متعین نہیں کرتے کہ میں نے یا ہمارے ادارے نے یا ہماری قوم نے یا علماء نے یا ان طلباء نے یہاں تک پہنچنے، یہ اصل ہمارا اجتماعی ہدف ہے۔ کچھ لوگوں کے انفرادی ہدف بھی ہوتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ من حیث القوم ہمارا ہدف کیا ہے۔ تو من حیث القوم اگر ہمارا ہدف متعین نہیں ہوگا تو ہم کبھی بھی یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کہ ہمارے لیے اہم کیا ہے اور غیر اہم۔ اگر ہمارا ہدف اکابر کے طریقے پہ چلنا ہے، یہ ہدف ہے کہ جو طریقہ جس ٹریک پہ وہ چلے وہ ہم نے چلنا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، آپ فارسی بھی پڑھیں، بلکہ آپ مرزا غالب کی اردو استعمال کریں، کیونکہ ہمارے اکابر کی اردو بہت گاڑی تھی، لیکن آپ کا ہدف وہ ہے جو ہمارے اکابر کا ہدف تھا۔ بہت مشکل ہے سمجھانا ہوا، یعنی ہمارے اکابر کا جو ویژن تھا، جو ہدف تھا، وہ ہمارا ہدف ہے، تو پھر طریقہ کار چینج ہو سکتا ہے۔ دیکھو آپ کا ہدف پشاور جانا ہے، آپ کے دوست کا ہدف بھی پشاور جانا ہے، تو اگر یہ ملتان کا راستہ بند ہوگا تو آپ دوسرے راستے سے چلے جاؤ گے۔ آپ یہ نہیں بولے کہ جس راستے میں میرا دوست چل کے گیا میں اسی پہ جاؤں گا، بھائی وہ تو بند ہے، ہڑتال ہے، وہاں تو پتھراؤ ہو رہا ہے۔ آپ کہو گے یار چونکہ اس نے بھی پشاور پہنچنا تھا، میں نے بھی کہاں پہنچنا ہے پشاور، وہ جب گیا تو راستہ کھلا ہوا تھا، وہ چلا گیا، اب میں جب جا رہا ہوں تو وہ راستہ بند ہے، لہذا میں کہاں سے جاؤں گا؟ دوسرے راستے سے جاؤں گا۔ تو ہمارے اکابر کا طریقہ کیا تھا، اس سے ہمیں بحث نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے ہمارے اکابر کا ویژن کیا تھا، ہدف کیا تھا۔ وہ بڑے پیمانے پر تب دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد رکھی گئی وہ محض ایک مدرسے کے طور پر نہیں رکھی گئی، تو وہ محض ایک مدرسے کے طور پہ تھوڑی رکھی، اس کے تو مقاصد تھے، بہت بڑے بڑے مقاصد۔ تو مقصد کو سامنے رکھنا چاہیے، اور پھر اس کے لحاظ سے ٹریک روزانہ بھی چینج ہو سکتا ہے۔ دیکھو گوگل میپ جو ہے نا، ابھی میں گوگل میپ کے ذریعے پہنچا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، مولانا اقبال قریشی صاحب کو ان کے گھر جانا تھا میں،
تو گوگل میپ جو ہے نا وہ یہ دیکھ کے بتاتا ہے کہ کون سا راستہ شارٹ بھی ہے اور اس میں رش کم ہے. تو میں جاتے جاتے نا گوگل ٹریک میں ٹرن کی آواز آتی ہے ایک دم, جب وہ اس کا میپ گھومتا ہے نا, یعنی وہ اپنا راستہ چینج کرتا ہے تو اس میں ایک آواز آتی ہے ٹرن کی. تو وہ ایک ٹرن کی آواز آئی, میں نے کہا یہ کیا ہو گیا, تو وہ اس نے راستہ تبدیل کر دیا اور ایک نوٹس آیا کہ وہ راستہ کیا ہو گیا, رش ہے اس میں. یعنی وہ آسمان سے بیٹھے ہوئے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس پہ چونکہ ٹریفک بڑھ گیا ہے لہذا اب یہ والا راستہ ہم نے کیا کر دیا, اب ادھر سے نکلو, پتلی گلی سے نکلو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب میں کہوں کہ نہیں, چونکہ مولانا اقبال قریشی صاحب اسی راستے پہ چل کے اپنے گھر گئے ہیں اور پچھلے سال میں بھی اسی راستے پہ چل کے گیا تھا, جتنے ہمارے بزرگ ان کے گھر آئے ہیں سب اسی راستے پہ چل کے گئے ہیں, تو میں اپنے بزرگوں کے طریقے کو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑ سکتا. یہی ہوتا کہ دنیا چھوڑ دیتا میں تھوڑے دنوں میں اور میں منزل پہ نہیں پہنچ سکتا, اتنا لیٹ ہو جاتا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہو پاتا. تو بھائی بزرگوں کا جو طریقہ ہے اصل میں یہ ہے کہ ہدف تک پہنچنے کے لیے جو طریقہ آپ کے لیے جس وقت سوٹیبل ہو اس طریقے کو اختیار کی. سب سے بڑے بزرگ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی سیرت کو دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جنگ لڑی ہے, کبھی دفاع پر اکتفا کیا ہے. غزوہ خندق میں چونکہ چاروں طرف سے حملہ تھا, بس خندقیں کھدوائی ہیں کہ دفاع پہ اکتفا کرو, بڑھ چڑھ کے حملہ, بولے نا بھائی کیا ہو گیا نہیں. حدیبیہ میں آپ نے کیا کیا, جنگ ہی نہ کرو, ٹال دو, ساری شرطیں ان کی مانی کہ جنگ کو کسی طرح ٹالا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں سب کچھ ملتا ہے, کس وقت زمانے کے لحاظ سے آپ اپنی ترتیب کو چینج کر رہے ہیں. اور وہ تبدیلیاں پھر صحابہ نے اور زیادہ نبی کے دور میں تو منجنیق نہیں تھی, صحابہ نے منجنیق بھی استعمال کی. صحابہ کہتے ہیں نہیں, چونکہ نبی نے تیر مارا ہے لہذا ہم, وہ جو سلطان محمد فاتح ہے وہ جب ترکی فتح کرنے کے لیے گیا, کہتے ہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر پھینکا تھا اور تیر پر بشارتے ہیں تو میں اس دیوار کو تیر سے ہی توڑوں گا. توڑ دیتا بھائی. اس نے کیا کیا کہ وہ جو اتنی موٹی دیوار ہے نا, ابھی میں ترکی گیا تھا تو لائیو کوریج ہم نے دکھائی تھی اس دیوار کی, یہ اتنی موٹی دیوار کے لیے اس نے جو توپ بنوائی تھی, کہا جاتا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر اس سے بڑی توپ اور اس سے بڑا گولا ایجاد ہی نہیں ہوا تھا. وہ جب توپ اور اتنے بڑے بڑے گولے جا کے لگے ہیں نا اس کے, پھر جا کے وہ دیوار میں کچھ دراڑیں پڑی ہیں. تو ہدف متعین ہونا چاہیے اور اس کا طریقہ متعین, بولو بھائی کیا ہو گیا, نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے یہ بات ہم سب کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب آخری بات یہ کہ جیسے استاد محترم نے فرمایا نا کہ دنیاوی علوم بھی ضروری ہے. اب دیکھو ایک طریقہ تو یہ ہے جو ابھی چل رہا ہے, ہم مدارس بناتے ہیں ماشاءاللہ, ایک مجبوری تھی اس وقت, اگر نہیں بناتے تو یہ علماء کا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا. اب الحمدللہ طلبہ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. ہم بار بار یہ شکایت کرتے ہیں کہ اسکولوں کا ماحول, یونیورسٹیوں کا ماحول بہت خراب ہے, کو ایجوکیشن ہے اور یہ ہے اور یوں ہے, ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں. لیکن اس پر غور نہیں کرتے کہ بھائی جب یہ دنیا دار لوگ اسکول اور کالج بنا سکتے ہیں اور تعلیم تو ایک جیسی ہے نا, تعلیم پر تو کوئی وہ نہیں ہے نا, وہ تو سب مانتے ہیں کہ ٹھیک تعلیم ہے. تو جب دنیا دار لوگ بنا سکتے ہیں تو ہم یہی تعلیم ہم اسکول بنا کے کیوں نہیں دے سکتے؟ بھائی جیسے میں نام نہیں لوں گا, بہت ساری این جی اوز نے اسکول بنائے اور ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ کر دیا. تو ہم اسکول بنا کے ان کے بچوں کا مستقبل اچھا کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا خیال ہے؟ ہم کہیں بھائی یہی تعلیم, آپ کہہ سکتے ہیں ہم اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو اسکول بنانے والا کو ضروری نہیں کہ پڑھا لکھا ہو. ارے بھائی جو یونیورسٹی کا پروفیسر ہوتا ہے, بلکہ پروفیسر تو بہت بات کی چیز ہے نا, جو یونیورسٹی بنانے والا ہوتا ہے ممکن ہے کسی ایک شعبے میں مہارت ہو اس کو, باقی جتنے شعبے وہاں پڑھائے جا رہے ہیں اس کا تو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا بیچارے کو. تو اگر ایک اور شعبے کا نہ پتا ہو تو کیا ہے, کیا بالکل ہی ہم جیسا اس فیلڈ میں فارغ ہو تو کیا حرج ہے اس میں. تو یہ کون سا اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ایک ہمارے ذہن میں شیطان نے ایک چیز ڈال دی ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ ایسے اسکول وجود میں آ گئے ہیں, دیندار لوگوں نے وہ اسکول چلانا شروع کر دیے. تو جامعۃ الرشید کی کوشش یہی ہے, جو یہ پیغام دے رہا ہے سب مدارس کو,
کہ بھائی یہ جیسے امام غزالی رحمہ اللہ تعالی اور البیرونی جیسا سائنسدان یہ کلاس فیلو تھے، ایک ہی مدرسے میں پڑھ کر اور ایک ہی چھت کے نیچے سے امام غزالی بھی اسی چھت کے نیچے سے اسی کمرے سے نکلے اور وہیں سے البیرونی جیسا سائنسدان بھی پیدا ہوئے، دونوں کا حلیہ بالکل ایک جیسا. تو کیوں نہیں یہ تعلیمی ادارے ہم چلائیں؟ کیا خیال ہے؟ ہمارے پاس مدارس ہیں، ہمارے پاس افراد ہیں اور لوگ ہم پر ان سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ہماری نیت بھی اچھی ہے. کیا خیال ہے؟ اتنی ساری کوالٹیز ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. تو اگر یہ سارا سیٹ اپ، ہاں ایک اس میں سائڈ افیکٹ ہے. ایک یہ ہے کہ جب یہ دین دنیا کی تعلیمات خلط ملط ہو جائیں گی تو پھر ایسا نہ ہو کہ ان کو مولوی بنانے کے چکر میں ہم کہیں مسٹر نہ بن جائیں. یہ بڑا خطرہ ہوتا ہے. ان کو مولوی بنانے کے چکر میں ہم کہیں دنیا دار نہ ہو جائیں. تو یاد رکھو جب ایک کام بہت ضروری ہوتا ہے نا، اس کا کوئی آلٹرنیٹ متبادل ہے ہی نہیں، تو وہ کام تو بہرحال کیا جاتا ہے. سائیڈ افیکٹ کو ختم نہ بھی کیا جائے تو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. نہیں آئی ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ضرورت ہے 4 شادی میں بھی ایک بات کرنی اچھا میں اس کی مثال دیتا ہوں 4 شادیوں سے. اچھا اچھا میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے دیکھو دوسری شادی کے نتیجے میں اتنے فسادات، پھٹے، بے عدلی کا بھی امکان اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا یہ جتنی بیوہ اور طلاق یافتہ عورتیں ہیں جن سے نکاح کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، اگر ان کے تعدد زوجات کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل ہو ان کو ٹھکانہ دینے کا تو مجھے وہ حل بتا دیں. میں لوگوں کو 2 شادیوں سے بولو بھائی منع. جب آپ کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے. ایک دفعہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک خاتون آئی اپنی بچی کو لے کے. مجھے پتا تھا وہ مسئلہ ہوگا بچی کی شادی نہیں ہو رہی، یہی مسائل ہوتے ہیں خواتین کی. تو وہ بچی کو لے کر آئی اپنے، میں نے بٹھایا ان کو گھر میں. میں نے کہا جی مسئلہ کیا؟ انہوں نے کہا میری بیٹی ہے، اس کی عمر نکلی جا رہی ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی. تو میں نے اس بچی سے پوچھا، میں نے کہا آپ کتنی پڑھی لکھی ہیں؟ اس نے بتایا ایم اے کیا ہوا ہے میں نے. تو میں نے کہا میں آپ سے خطاب کروں گا، آپ کی والدہ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، میں آپ سے ایک بات کروں گا، وہ کیونکہ پڑھی لکھی ہے اس کی سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ. اچھا وہ کہیں گے کسی نے کچھ کر دیا ہماری بچی پہ. میں نے کہا ہر گھر میں کسی نے کچھ کر دیا بچیوں کو. اتنا بڑا مسئلہ بن گیا بچیوں کی شادی. آپ شادی دفتر میں جائیں تو آپ کو لڑکیوں کی تو فائلیں ملیں گی، لڑکے شارٹ ہیں، لڑکے ہیں ہی نہیں. تو وہ مجھے کہنے لگے یہ شادیوں کی ترغیب کے لیے مثال نہیں دے رہا، یہ میں اس اشکال کا جواب دے رہا ہوں تاکہ غریبی میں وہ بھی ہو جائے. ایسا جواب دو نا کہ ایک تیس سے 2 شکار ہو جائے. تو میں نے ان سے ایک بات کہی. میں نے کہا ان کی بچی سے، پردے میں تھی، میں نے کہا آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ 50 خواتین بیٹھی ہوئی ہوں یا 100 خواتین ہوں، سب کو بھوک لگ رہی ہے اور روٹیاں ہمارے پاس 50 ہیں. خواتین کتنی ہیں؟ 100. روٹیاں کتنی ہیں؟ 50. تو میں نے کہا اب میرے پاس کوئی آ کے کہتا ہے کہ بھائی ہم جب یہ 50 روٹیاں تقسیم کرتے ہیں تو 50 کو تو روٹی مل نہیں رہی، باقی 50 کو، تو ان 50 پہ کسی نے کچھ بولو بھائی، یہ عقل مندی کی بات ہوگی. اور میں نے کہا لیکن اگر ہم اس روٹی کو آدھا آدھا کر کے تقسیم کرتے ہیں تو نقصان یہ کہ کسی کا بھی پورا پیٹ نہیں بھرے گا. تو اب آپ کے پاس حل کیا ہے کہ یا تو 50 کو مکمل توندے نکال دی جائیں، ان کے پیٹ بھر گئے، یا کمپرومائز کا راستہ اختیار کیا جائے کہ بھائی کچھ نہ ہونے سے کچھ چند نوالے پیٹ میں جانا بہتر ہے، کہ آدھی آدھی کر کے تقسیم کر دو. میں نے کہا خواتین کی تعداد زیادہ ہے اور مرد مارکیٹ سے، آپ کہہ سکتے ہیں مردم شماری میں تو نہیں آیا ایسا. مردم شماری میں تو مرد زیادہ ہیں عورتیں کم ہیں. مرد کے زیادہ ہونے سے کچھ نہیں بنتا. نکاح کے قابل اور نکاح کا ارادہ کرنے والے مرد کیا ہیں؟ نہیں آ رہی بات سمجھ، وہ شارٹ ہیں. یہ چیز مردم شماری میں نہیں آتی. یقین نہ آئے تو آپ شادی دفتر کھول کے دیکھو، آپ کو لڑکیوں کی لائن نظر آئے گی. لڑکے 10 میں 10 لڑکیوں کے بعد کوئی ایک لڑکا آئے گا. تو یہ پریکٹیکلی نکاح کے معاملے میں جو ریشو ہے وہ مردوں کا کیا ہے؟ بولے نا بھائی، کم ہے، بہت کم ہے.
تو کیونکہ میں نے تو سروے کیا شادی دفتروں میں, وہ کوئی کہہ رہا ہے 5 لڑکیوں کے مقابلے میں 1 لڑکا, 4 والا نہیں, اب تو کچھ فتویٰ دیں کچھ زیادہ کا ہو جائے. 5 کے مقابلے میں 1, اور وہ 5 بھی ایجوکیٹڈ, پڑھی لکھی اونچے خاندان کی. ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے میں نے شادی دفتر کھولا ہے, لڑکیاں تو بڑی ایجوکیٹڈ اور ہائی پروفائل, جو لڑکے آ رہے ہیں وہ عجیب پاگل سے. میں نے کہا کہ اصل میں لڑکا اگر سمجھدار ہو, باصلاحیت ہو, تو خاندان والے اس کو باہر جانے نہیں دیتے. آپ کے پاس جو آ رہا ہے یہ اس کی علامت ہے کہ محلے میں اس کو کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, تو مکنچو ہی آئے گا. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. تو میں اب لوگوں سے کہتا ہوں, میں نے اس بچی سے کہا, میں نے کہا دیکھو اب اس کا حل یہی ہے کہ 1 روٹی میں 2 عورتیں کیا ہو جائیں. میں نے کہا اسی طرح اگر شوہر مارکیٹ میں شارٹ ہیں تو 1 شوہر میں 2 عورتیں, بولو بھائی, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ یہ صلاحیت نہیں ہے مردوں میں, اور اس کے یہ نقصان کہ وہ سالوں کی طرف سے دھمکی اور زندگی کا مزہ کہتے ہیں, یہ سب سائڈ افیکٹ ہیں. جب آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ تو کرنا ہے. اور اس پہ میں نے کہا بیٹھ کے حل سوچنا چاہیے کہ جو بے عدلی ہوتی ہے یا یہ کہ اس پہ اس کو ڈرایا جائے اللہ کے عذاب سے. بھائی عدل ضروری ہے, حقوق ادا کرنا ضروری ہے. یہ حل ہی نہیں ہے نا کہ اس کو نہ کرنے دو. تو جب ہمارے پاس کسی چیز کا, دیکھو جب انفیکشن ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر اینٹی بایوٹک دیتے ہیں کہ نہیں دیتے, حالانکہ اینٹی بایوٹک کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں, ڈاکٹر خود بتاتا ہے. لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں اگر نہیں کھائی تو پھر یہ جو انفیکشن ہوا ہے نا, اس سے جو نقصان ہوگا اس کی پھر تلافی نہیں ہو سکتی. تو یہ جو دین دنیا کی تعلیم کو مکس کرنا ہے, یہ مکس نہ کرنے کے جو نقصانات ہیں یہ اتنے زیادہ ہیں کہ یہ مکس کرنے کے سائیڈ افیکٹ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اب حضرت مفتی ابوالبابا صاحب استاذ محترم تو فرما رہے تھے, ہم نے جن بچوں کو انگلش سکھائی ہے نا ان کا اسٹائل تھوڑا سا چینج ہوا ہے, زبان کا ایک اثر آتا ہے. کہتے ہیں وہ جب کہیں بازار جا رہے ہو شیشے کے سامنے کھڑے تو اپنے بال بنانا شروع کر دیتے ہیں. کہہ رہے ہیں عربی سیکھنے والے طلبہ یہ نہیں کرتے, یہ سائیڈ افیکٹ ہے. لیکن کیا اس سے انگلش کی اہمیت کم ہو جاتی ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ کیونکہ بین الاقوامی زبان ہے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه, اللہ کہتے ہیں کسی بھی پیغمبر کو ہم نے نہیں بھیجا مگر اس قوم کی زبان. دیکھیں جس قوم میں کام کرنا ہے اس قوم کی زبان آنی چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے انگریزوں میں تھوڑی کام کرنا ہے. جیسے پاکستان میں اردو آنا ضروری ہے یا نہیں ہے, کیونکہ اگرچہ آپ کی مختلف زبانیں ہیں لیکن اردو پورے ملک میں سمجھی جاتی ہے. اسی طرح یاد رکھو اگر پوری دنیا میں کام کرنا ہے تو پوری دنیا میں جو ایک لینگویج ہے جو جوڑ کا کام کرتی ہے وہ کون سی ہے؟ عربی تو اس لیے سیکھنی ہے, وہ تو بھارت مذہب کی زبان ہے, وہ تو ہے ہی, وہ تو سیکھنی ہے. اس کے علاوہ کون سی ہے؟ تو یہ ایک حقیقت ہے, ہمیں اس کو ماننا چاہیے. کیونکہ اگر ہم ہدف متعین کریں گے کہ ہم نے جانا کہا ہے تو پھر ہمیں یہ سب چیزیں اپنے نصاب میں, اور انگلش کو جو سکھانا ہے میرا ایک مشورہ ہے اس طرح نہ سکھائی جائے جیسے وہ جب طلبہ فارغ ہو جاتے ہیں تو آخر میں کچھ ان کو پھر وہ ایسی انگلش بول رہے ہوتے ہیں. وہ ہمارے دوست ہیں, ہمارے جامعہ رشید نے وہ اخبار نکالا چلڈرن کا اسلام, بچوں کا اسلام. تو مفتی بابا صاحب کے ایک شاگرد تھے, انگلش نہیں سیکھی, انہوں نے وہ کسی کو بولا ہم لوگوں نے چلڈرن کا اسلام نکالا. تو انہوں نے کہا اس کو لائن کاٹ دو, یہ وہ بول رہا ہے وہ اسلام بھی ایسا ہی نکالا ہوا انہوں نے. تو میرا بھی یہی حال ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جن کو انگلش نہیں آتی وہ بیوقوف ہیں, معذرت کے ساتھ, یہ ہرگز نہیں ہے. زبان علم نہیں ہے, وہ تو ایک یہ کوئی معیار نہیں ہے. بڑے بڑے علامے پڑے ہوئے جن کو انگلش کا ایک لفظ نہیں آتا, ترکی میں ایک حرف بھی نہیں, ترکی کا جو صدر ہے نا وہ 1 منٹ کے علاوہ انگلش کا ایک لفظ بھی نہیں جانتا. میں جب ترکی میں تھا میں وہاں سے لوگوں سے انگلش میں ٹوٹی پھوٹی بات کرتا تھا, ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا ان کے. واش روم کا مطلب نہیں جانتے تھے, حالانکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو زبان پڑھے لکھے ہونے کی علامت نہیں ہے. کسی عالم کو انگلش نہیں آتی اس کو بیوقوف سمجھنا نہ شروع کر دیں آپ پہ. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایک بین الاقوامی زبان بن چکی ہے اور پاکستان کی بہرحال سرکاری زبان بھی یہی ہے. تو اور جو یونیورسٹی سے اور کالجز سے جو لڑکے نکل رہے ہیں وہ انگلش, پورا ان کا ماحول انگلش سیکھنے سکھانے کا پورا سلیبس ان کا انگلش میں ہے. تو اس سے وہ تو اردو سیکھ نہیں رہے, تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا ان سے فاصلہ, بولو نا بھائی, اتنا فاصلہ بڑھ رہا ہے کہ ایک طالب علم درس قرآن دے رہے تھے تو میرے سامنے نا میں ان کو تربیت دیتا تھا. تو ادھر وہ کہنے لگے ہمارے اقوال و افعال میں تضاد نہیں ہونا چاہیے.
درس میں طلبہ کو سمجھا رہے ہمارے اقوال و افعال میں، میں نے کہا اللہ کے بندے اس کو یوں کر لو، ہمارے کاموں میں اور ہماری باتوں میں ٹکراؤ نہیں۔ میں نے کہا یہ تمیز سے ایک بات ہو جائے گی، اگلے کو سمجھ میں آ گیا یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، ہمارے کاموں میں اور ہماری باتوں میں تضاد نہ ہو، چلو تضاد بھی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا دیکھو قائد اعظم نے فرمایا کام کام اور بس کام، اگر قائد اعظم مدرسے سے فارغ ہوتے تو فرماتے افعال افعال اور بس افعال۔ کیا خیال ہے؟ لوگ ڈکشنری دیکھتے ہیں یہ کیا فرما رہے ہیں، تو وہ بات کرو نا جو پبلک کی سمجھ میں آئے، لوگوں کی سمجھ میں آئے۔ تو فاصلے کیا ہو رہے ہیں؟ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ان فاصلوں کو کم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا سا ان کو مولانا بنا دیں، تھوڑے سے آپ مصر بن جائیں، اس طرح ختم ہو گئے فاصلے۔ مصر کا مطلب گھلیا نہیں ہے، نہیں ان کے ان علوم کو سیکھ لیں تھوڑا سا۔ اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دور میں علماء کا میڈیا پر آنا کتنا ضروری ہے، اس پر بھی بات ہو جائے، میڈیا پر ہم لوگ کیوں پیچھے ہیں؟ بھائی وقت ہو گیا ہے، بات کرنی ہے اس پہ۔ تھوڑی سی نہیں ہے، پھر بڑا خطرناک موضوع ہے میڈیا والا، یہ پھر لمبا موضوع ہے۔ کوئی بات نہیں، مفتی محمد صاحب کی ڈانٹ کا مجھے ڈر ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ بتائیں نا، لمبی بات ہے، پھر اس میں 5-10 منٹ لگیں گے کم از کم۔ اچھا یہ جو میڈیا کا مسئلہ ہے نا، دیکھو بھائی، ایک تو ایک تصویر کی شرعی حیثیت، تصویر کے ناجائز ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، جو تصویر ہے وہ تو صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث ہیں کہ تصویر کیا ہے، بولو بھائی۔ یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کی تصویر ہے، کیونکہ میں نے ذاتی طور پر اس پر بہت تحقیق کی ہے، جب دارالعلوم کرنگی میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی نگرانی میں علماء کا اجلاس ہوا، 2 مہینے میٹنگ چلی ہے اس تصویر کے بارے میں کہ یہ تصویر ہے بھی یا نہیں ہے، تو ان مجلسوں میں بھی اللہ نے مجھے شرکت کا موقع دیا۔ تو میں ذاتی طور پر جو اس میں تحقیق ہوئی ہے نا، اس کا میں آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ میری اپنی جو ناقص رائے، جو میں کوئی اتنا بڑا کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن ٹوٹی پھوٹی جو ناقص رائے جو میں نے بڑوں کی مجلس میں بھی ان کی ریسرچ سنی، بڑے بڑے علامے تھے اس میں، اور اپنے طور پر بھی، کہ اس کو جو تصویر کہا جا رہا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس چیز کو ڈیفائن کرنے کے لیے لفظ تصویر کے علاوہ کوئی لفظ تھا ہی نہیں۔ اہل لغت بعض دفعہ ایک نئی چیز کو، کوئی نئی چیز جب آتی ہے نا مارکیٹ میں، تو کوئی پرانا لفظ ادھار لے کے اس پہ چسپاں کر دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے معاملہ کیا ہوتا ہے؟ خلط مت ہوتا ہے۔ تو بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ تصویر سرے سے ہے ہی نہیں، یہ عکس ہے، یہ ریز ہوتی ہیں جو آتی ہیں اور آنن فانن کیا ہو جاتی ہیں۔ تصویر کے لیے قرار کا ہونا ضروری ہے، ذی قرار کوئی چیز ہو، یعنی ایسی چیز ہے جس کو قرار حاصل ہو۔ اس کی مشابہت عکس سے اور آئینے سے زیادہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آئینے میں تو اصل کو ہٹا دو تو تصویر بھی ہٹ جاتی ہے، تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یہ عین عکس ہے، اشبہ بالعکس ہے، یعنی عکس کے مشابہت کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ تصویر کے جو حرام ہونے کی علت حدیث میں آئی ہے وہ ہے مضاحات لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کی نقل اتارنا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اللہ کی تخلیق کی نقل، ڈیجیٹل کیمرے کی جو پکچر جب تک وہ اسکرین پہ ہوتی ہے، پرنٹ آؤٹ نہیں نکلتا، اس میں مضاحات لخلق اللہ کا کوئی بھی معنی، کیونکہ اللہ نے جس کو بنایا اسی اسٹائل میں آپ اس کو پبلک کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ بالکل وہی عمل ہوتا ہے، یہ باقاعدہ سائنسدان سے میں نے سنا ہے، ڈیجیٹل کیمرے کے جو ماہرین تھے نا، انہوں نے بتایا کہ یہ انسانی آنکھ جو عمل کر رہی ہے، کیمرہ بالکل وہی عمل کر رہا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، دیکھیں انسانی آنکھ کیا کر رہی ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ روشنی کی لہریں، جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو ہو کیا رہا ہے، روشنی کی لہریں آپ پہ پڑ رہی ہیں اور ٹکرا کے واپس آ رہی ہیں آنکھوں کے لینس پر، ٹھیک ہے۔ اللہ نے پیچھے ایک سسٹم لگایا ہوا ہے کہ جو ان ریز کو، جو روشنی کی لہریں ہیں نا، ان کو برقی لہروں میں تبدیل کر دیتا ہے، ایک سسٹم ہے، یہ لہروں میں چینج ہو جاتی ہے۔ جب لہروں میں چینج ہوتی ہے تو پیچھے ایک سسٹم ایسا لگا ہوا ہے جو اس عمل کو ریورس کر دیتا ہے، الٹا دیتا ہے، یعنی دوبارہ روشنی کی لہروں میں، پولیس بلواؤ یار بھائی، دوبارہ روشنی کی لہروں میں کیا کر دیتے ہیں اس کو۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، میں جب آپ کو دیکھ رہا ہوں تو بالکل وہی عمل ہو رہا ہے جو ڈیجیٹل کیمرہ کر رہا ہے،
تو کیا میں آپ کی تصویر دیکھ رہا ہوں یا عین آپ ہی کو دیکھ رہا ہوں؟ بالکل آپ کی ویڈیو بن رہی ہے میرے دماغ میں. تو جیسے ہم اس عمل کو تصویر سازی نہیں کہتے، تو یہی عمل اگر مصنوعی طریقے سے کیا جائے گا تو میری ٹوٹی پھوٹی ناقص رائے یہ کہ پھر اس عمل کو بھی ہم تصویر سازی نہیں کہہ سکتے. اس میں اللہ کی نقل نہیں ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہی کو اسی طریقے سے بالکل دکھایا جا رہا ہے. اور اگر ہم اس سائنسی تحقیق میں نہ جائیں، عرف پر مدار رکھیں. بعض دفعہ علماء کہتے ہیں بھائی عرف پر مدار ہے، تو عرف میں بھی یاد رکھو اس کو تصویر کیوں کہا جاتا ہے یہ تو میں نے بتا دی، لغت میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے. لیکن عرف کو اگر آپ دیکھیں تو ہم کیا کہتے ہیں، اگر کوئی عالم ٹیلی ویژن میں آئے تو ہم کیا کہتے ہیں، ان کی تصویر آ رہی ہے، ہم کہتے ہیں وہ عالم صاحب آئے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ مولانا صاحب خود آ کے ٹی وی میں خطاب کر رہے ہیں. کبھی بھی نہیں کہتے کہ ان کی تصویر آئی ہے وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو متفاہم ہے نا ذہن میں متبادر ہوتی ہے جو چیز، وہ بھی یہ ہوتی ہے کہ عین ہے وہ شخصیت، نہ کہ اس کا مجسمہ اور نہ اس کی تصویر جس میں انسان نے اپنی یعنی خود کلاکاری کی ہو. اس میں ایسا نہیں ہے. یہ میری رائے بہت غور و فکر کرنے کے بعد جو علماء کی باتیں ہم نے سنی. اور اگر ہم اس کو تصویر مان لیں تو کہتے ہیں یہ دلائل ہیں ایسے ہی تانے بانے ملائے ہوئے، حقیقت میں تصویر یہ. اگر ہم اس کو تصویر مان لیں تو جو منسوس اگر ہم مان لیں کہ تصویر ہے اور تصویر شریعت میں کیا ہے، حرام ہے، تو یاد رکھو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جو چیزیں منسوس ہوتی ہیں ان میں اجتہاد، بولتے کیوں نہیں بھائی، یہ دلیل دیتے ہیں جو حضرات ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر کو بالکل ناجائز کہتے ہیں کہ منسوس چیزوں میں اجتہاد کی اجازت نہیں ہے. تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں جو چیزیں منسوس ہوتی ہیں واقعی ان میں اجتہاد کی اجازت نہیں، وہ تو نص میں آ گئی نا. اگر اس میں بھی ہم اجتہاد کریں تو پوری شریعت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو منسوس کیا ہے؟ وہ تصویریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں استعمال ہوتی تھی، جبکہ اس وقت تصویر کی قطعاً کسی بھی قسم کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. جس حدیث میں تصویر سازی سے منع کیا گیا ہے اسی حدیث میں کتا پالنے سے بھی منع کیا گیا ہے. اور کتے پالنے پر جو وعید ہے بیائی ہی وہی حدیث اسی حدیث میں تصویر پر بھی ہے. نہیں آ رہی میں بلوانے کے لیے کرتا ہوں، نہیں آ رہی تاکہ آپ ایک دم جوش میں تھوڑا جاگ جائیں. جو وعید کتا پالنے پر ہے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہی وعید کس پر ہے؟ اس کے باوجود ہم اس زمانے میں دیکھتے ہیں کہ کتے کے کچھ ایسے استعمالات تھے جو بڑے مفید تھے، جس میں دفع مضرت کا عنصر نہیں ہے بلکہ جلب منفعت. شکار کے لیے کتا پالنا یہ دفع مضرت نہیں ہے بلکہ یعنی اگر آپ کتا نہ پالیں شکار کے لیے تو کوئی نقصان تھوڑی ہے. فائدہ یہ ہے کہ آپ کتے سے شکار بجائے خود کتا بننے کے آپ کو کتوں کی طرح آپ ہرن کے پیچھے بھاگو. کیا خیال ہے بھائی؟ جو کتوں سے شکار نہیں کرتے وہ خود جانور کے پیچھے کتوں معذرت کے ساتھ کتوں کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں گن لے کے بندوق لے کے. تو اللہ نے کہا کہ تم نہیں بنو، ہم نے پہلے سے جس کو بنایا ہوا ہے. کیا خیال ہے؟ ہم نے پہلے سے جس کو بنایا اسی کو بسم اللہ اللہ پڑھ کے. تو حفاظت کے لیے شکار کے لیے یہ ایک منفعت تھی کتا پالنے میں، اس کے لیے شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے. تصویر کا جو اس زمانے میں استعمال ہے کہ آپ خود قوم سے براہ راست خطاب کرتے ہیں ٹی وی میں آ کے، اس قسم کے فائدے اس زمانے میں ان کا تصور تھا ہی نہیں، سوائے بت پرستی کے. اور یہ جو عقیدت ہوتی ہے نا بزرگوں کی تصویریں لٹکانے میں، اس سے جو عقیدت میں غلو کا راستہ کھلتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ تھا ہی نہیں، نقصان ہی نقصان تھے. تو اب منسوس جب ہوتا جب یہ فائدے نبی کے دور میں ہوتے اور اس کے باوجود اس کی ممانعت آتی. نہیں آ رہی بات؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ اتنے فائدوں کے باوجود بھی تصویر کا استعمال اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. جبکہ یہ فائدے نہیں تھے تو ہم یہ کہیں گے کہ ان مقاصد کے لیے اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے تصویر کا استعمال جائز ہے یا نہیں، اس بارے میں نص کیا ہے؟ خاموش ہے. السلام علیکم. تو ہم کیا کہیں گے اس بارے میں؟ نص کیا ہے؟ خاموش ہے. اور جہاں نص خاموش ہوتی ہے وہاں اجتہاد کی بولو بھائی گنجائش ہوتی ہے. تو اجتہاد کی گنجائش ایسے ہوگی کہ ہم یہ کہتے ہیں جب کتے میں کچھ مفاد تھے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے،
تو پھر اس کی اجازت. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس سے کم درجے کی چیزوں میں ہم سب جائز ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں. پاسپورٹ کے لیے تصویر سب جائز کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ عمرہ کرنے جانا ہو, حج کرنے جانا ہو, وزٹنگ ویزے پہ گھومنے جانا ہے تھائی لینڈ, سب جواز کا فتویٰ. حالانکہ وہ کوئی فرض واجب تو نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو جب وہ فرض واجب نہیں ہے تو اس کے مفاد بھی کم ہیں. تو ایک الیکٹرانک میڈیا کی جنگ پوری دنیا میں خود بھی نہیں آتا تھا ویڈیو پہ, میرے آڈیو بیانات آتے تھے ایک طویل عرصے تک. لیکن جب ویڈیو آئے ہیں تو پھر ایک دم جو ہے وہ دیکھا کہ اس کے ویورز کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں بڑھ گئی ہے. اور جو باطل کام کر رہا ہے نا وہ اسی لائن میں کر رہا ہے, وہ اسی میدان میں آیا ہوا لڑنے کے لیے. جس میدان میں وہ لڑنے کے لیے آیا ہے آپ اس میدان کے بجائے کسی اور میدان میں جا کے اس سے مقابلہ کر رہے ہو, تو یہ تو عجیب سی بات ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو جس میدان میں وہ آگے لڑ رہا ہے تو اسی میدان میں بھی آپ کو جانا پڑے گا. وہ آگے للکار رہا ہے, کوئی ہے مقابلہ کرنے والا, اپنی گلی میں جا کے بول رہے ہاں میں ہوں مقابلہ کرنے والا ہے, تو یہ عجیب سی بات ہو جائے گی. تو اس لیے ہماری رائے یہ بہرحال ایک اختلافی مسئلہ ہے. اختلافی مسئلہ یہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے تو اس میں کسی بھی عالم کی رائے کو آپ یعنی اس پہ تان نہیں کر سکتے اور اس پہ طنز نہیں کر سکتے. سب کا احترام اپنی جگہ رکھ کے جو اپنی رائے وہ بیان کر دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. Thank you.